حاجی صاحب سے گزارش کروں گا، ناظم صاحب سے اپنے ہاتھوں سے اور حضرت کے ساتھ جو مولانا شریف صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بطور ہدیہ ایک رومال ہے۔ اور اس کے بعد اگلے مساہم عزیز محمد ابراہیم عیدگاہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا، ذلک الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ صدر مکرم اور سامعین محترم، آج میری تقریر کا عنوان عظمت صحابہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ جب میں صحابہ کا مقام خدا کے قرآن سے معلوم کرتا ہوں تو قرآن بتاتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا، ذلک الفوز العظیم۔ اور جب میں صحابہ کا مقام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتا ہوں تو حدیث رسول بطان دغل اعلان کرتی ہے مثل اصحابی مثل النجوم یہتدی بہ فأیہم اخذتم بقولہ ہدیتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے اوصاف حمیدہ کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا، چنانچہ کہیں انہیں مسلم کہا، کہیں انہیں مؤمن کہا، کہیں انہیں قانت کہا، کہیں انہیں صادق کہا، کہیں انہیں صابر کہا، کہیں انہیں خاشع کہا، کہیں انہیں متصدق کہا، کہیں انہیں صائم کہا، کہیں انہیں ذاکر کہا، کہیں انہیں طائب کہا، کہیں انہیں عابد کہا، کہیں انہیں حامد کہا، کہیں انہیں صالح کہا، کہیں انہیں مطیعون کہا، کہیں انہیں فائزون کہا۔ اسی پر بس نہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے میرا رب تھکتا تک نہیں، چنانچہ صحابہ کرام کی شان میں مزید فرماتا ہے وہ عامرون بالمعروف ہے، وہ مناہون عن المنکر ہے، وہ الحافظون لحدود اللہ ہے، وہ المستغفرین بالاسحار ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہی کی شان ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہی کے بارے میں رب العالمین کا فرمان ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہی کی تسلی کا سامان ہے۔ حاضرین علی وقار، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا اللہ نے ہر جگہ امتحان لے کر آزمایا، چنانچہ انہیں جنگوں میں آزمایا، انہیں عقائد میں آزمایا، انہیں معاملات میں آزمایا، انہیں کردار و گفتار میں آزمایا، انہیں رفتار و اطوار میں آزمایا، انہیں زندگی کے تمام لیل نہار میں آزمایا۔ پھر خدا ذوالجلال نے انہیں طور پر اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور صحابہ کا کمال دیکھو، وہ ہر جگہ کامیاب ہوئے، وہ جنگوں میں کامیاب
ہوئے، وہ عقائد میں کامیاب ہوئے، وہ عبادت میں کامیاب ہوئے، وہ اخلاقیات میں کامیاب ہوئے، وہ ہجرت کے موقع پر سب کچھ لٹانے میں کامیاب ہوئے، تب جا کر اللہ نے انہیں اولئک هم المؤمنون حقا کی بے مثال شرف عطا فرمائی اور انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہیں لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم فرمایا، تو کہیں لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا، تو کہیں ان کے ایمان کو معیار کرتے ہوئے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا، کہیں آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تو کہیں بشارت و رضوان کی خوشخبری سناتے ہوئے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام کو بلند مقام ملنے کی اصل وجہ نگاہ نبوت کا فیضان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی شان ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر بن خطاب آئے تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان بن عفان آئے تو ذوالنورین و غنی بن گئے، حضرت علی بن ابی طالب آئے تو مرتضی و باب العلم اور حیدر کرار بن گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صدق صدیق بھی عدل فاروق بھی، صدق صدیق بھی عدل فاروق بھی ہے، یہ سب ان کے فیض کرم کا اثر۔ یہ غلامی میں آئے غنی بن گئے، یہ غلامی میں آئے غنی بن گئے، وہ فدائی بنے تو علی ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ آئے تو محدث بن گئے، حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو مفسر قرآن بن گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے تو فقیہ بن گئے، حضرت معاذ بن جبل آئے تو مفتی معلم بن گئے، حضرت بلال حبشی آئے تو مؤذن اسلام بن گئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، جو نہ تھے قدرہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے قدرہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مساہم عزیزم محمد عمران ٹوڑا بیم، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے میدان حشر۔ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللطیف الخبیر العالم بالظاہر وما یکنہ الضمیر له الخلق والامر وهو على كل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بن عبد اللہ البشیر، اما بعد۔ محترم حضرات، قبر کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتداء دنیا سے لے کر انتہاء دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حشر کا میدان اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، نہیں دیکھیں گے یہ مگر ایک دہشتناک آواز کو جو انہیں آ پکڑے گی۔ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہر شے پر فنا طاری ہو جائے گی، اور ایک ذات واحد مالک الارض والسماوات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ سورہ حج میں ارشاد باری ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔
لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، اور حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی کہاں فرصت ہوگی، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحباس اور پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی منہ تک۔ میدان حشر میں لائے جانے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ پیدل لائے جائیں گے، کچھ سوار اور کچھ منہ کے بل۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے فرمایا، جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا وہی ذات منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے، کتنے برے، کیا نیکی کی کیا برائی کی۔ نیکی کرنے والے کو نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور برائی کرنے والے کو برائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ ہوگی، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جو تم لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ رشتہ دار اور اعزاء و اقرباء بھی منہ موڑ لیں گے۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے قریب بھی نہ آنے دیں گے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کی اس دن ایک ایسی حالت ہو جائے گی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ دوست دشمن بن جائیں گے، اپنے پرے ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے سے یوں بھاگیں گے جیسے کبھی کی کوئی جان پہچان نہ ہو۔ سورہ زخرف میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی، لیکن منمانی زندگی گزارنے والے ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی نظروں سے چھپے پھریں گے کہ موادہ کوئی نیکی نہ مانگ دے، کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے۔ وہاں ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، دنیاوی خوشامد و سفارش کا وہاں کوئی گزر نہ ہوگا۔ انسانوں کا ایک ٹھاٹے مار کا سمندر ہوگا، ہر انسان کے تمام اعزاء و اقرباء، سارے رشتہ دار، سب دوست و احباب، سارے چہیتے اور دلارے وہاں موجود ہوں گے، مگر پھر بھی ہر انسان خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرے گا۔ عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا چند روز ہے، یہاں کا آرام و چین، یہاں کی تکلیف و مصیبت سب چند روز ہے۔ آخرت ایک دائمی زندگی ہے، وہاں کی ہر چیز کو دوام ہے، آرام و راحت ہو یا تکلیف و مصیبت۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم چند روز آرام کی فکر میں نہ پڑے، چند روز مصیبت سے پریشان نہ ہو، دین کی خاطر دنیا کی مصیبت جھیلے اور آخرت کی ابدی راحت و آسائش حاصل کرنے کی فکر کرے، تاکہ ہمیں میدان حشر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے مصاحب عزیزم محمد آصف حسن پورہ، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے توحید باری تعالی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا وعظ جو 1,24,000 انبیاء نے کیا، وہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا جس کے لیے اللہ نبی بھیجے، اور پھر ایک ہی نہیں بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجا، اور پھر ہر نبی کو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو اپنے گھر سے نکالے، ہر نبی کو برا کہے، ہر پیغمبر کو گالیاں دے، ہر پیغمبر کے چہرے پہ پتھر مارے جائے، ہر نبی کو اذیتیں دی جائے، اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، اس پیغام کو نہ چھوڑے، اس دعوت کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ تو میں اسی موضوع پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کا عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چوٹیوں کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ شاید شرک کسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشرک کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو سجدہ کیا جائے، صرف یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا تقاضا اللہ سے کیا جا سکتا ہے وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورت سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس کا تقاضا کرے تو اسی کا نام شرک ہے، اور اسی شرک کے جڑوں کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک رہی، پیغام ایک رہا، عنوان ایک رہا، مشن ایک رہا، نسب العلم ایک رہا، اور نسب العلم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، روزوں کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، حضور کے زمانے میں بھی ایک تھا، ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، فرق کوئی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ آئے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم نے الہ کا معنی سی معبود سمجھا ہے کہ الہ کا معنی سی معبود ہے، ارے الہ کا معنی سی معبود نہیں، الہ کا معنی سی سجدوں کے لائق نہیں، الہ کا معنی سی مشکل کشا نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، داتا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑ بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رات کی تاریک میں سننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر قسم کی شرک سے بچنے کی اور توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے،
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو آصف، ان کے لیے ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اگلے مساہم عزیزم محمد عادل بہار، متعلم درجہ حفظ، جن کا موضوع ہے موت کی یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة علی اہلها اما بعد۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کا بہارا، ہر ایک نے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کے تلخ گھونٹ کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، موت جو ایک حقیقت ہے مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے، اس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جھرجھری پاری نہ ہو۔ موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتے ہوئے آتی ہے۔ موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے، موت کے آگے کسی کی زور زبردستی نہیں چل سکتی، موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا غدا، عالم ہو یا جاہل، آقا ہو یا غلام، عالم ہو یا جاہل، آقا ہو یا غلام، پاگل ہو یا عاقل، ضعیف و ناتوا ہو یا قوی طاقتور، مرد ہو یا عورت، پیر ہو یا جوان، خرد ہو یا کالا، نقلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا بھوس کی جھوپڑی میں، شہر کا باسی ہو یا دیہات کا رہنے والا، جنگل و بیابان میں رہتا ہو یا آباد و مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ موت کا ہر ایک پر ایک سا حکم چلتا ہے، موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے کیے سب کام بتا دے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کسی کی موت بے وقت نہیں آتی، ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے، جس شخص کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، موت اسی وقت آتی ہے، نہ اس سے بعد آتی ہے نہ اس سے پہلے آتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 ساعت پیچھے جاتا ہے اور نہ 1 ساعت آگے۔
دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، کوئی شخص موت سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ وہ اپنے مکان کی سکون بخش پناہ گاہ میں تھا، اور کوئی اس لیے نہیں مر سکتا کہ وہ میدان جنگ میں موت سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ موت اگر ہوگی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور مسیری پر لیتے لیتے آ سکتی ہے، موت اگر نہیں ہوگی تو میدان کارزار میں موت کی گرم بازاری میں موت نہ آئے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی خود کو موت کی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ موت جس طرح لڑائی کے میدان میں آتی ہے، اسی طرح گھر کی پرسکون چار دیواریوں کے اندر بھی موت کے لمبے ہاتھ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ موت کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی ایک دن جانا ہے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں دل لگائے، زمانے کی دل فریبیوں پر کیوں فریبتا ہو۔ یہ رنگ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ آنے والے حقیقت میں دانا اور سمجھدار ہے، اور جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ان سے بڑھ کر نادان اور ناسمجھ کوئی نہیں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ان رنگینیوں میں نہیں گھستے۔ موت کے یاد کے لیے قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن یہی آنا ہے اور من و من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ دوستو، احباب، رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں دے گا، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مساہم عزیزم محمد شعیب حسن پورہ، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے دوزخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی نبی المصطفى المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، اژدہے ہے، بچھو ہے اور قسم قسم کے زہریلے جانور ہے، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہے۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک ڈھکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک ڈھکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک ڈھکایا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ بالکل سیاہ ہے، وہاں بالکل تاریکی اور گپ اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پہ گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور اب وہ بالکل جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے ایک زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسا بھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔
دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت موت پکاریں گے، انہیں موت نہ آئے گی، وہ رونا چاہیں گے تو رونا سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، لہذا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر و نالی کی طرح گرے پڑ جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے قطرے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ پیٹ بھرے گا، پھر وہ چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہذا اس رکھے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ چہرے کے قریب آتے ہی چہروں کو بھون ڈالے گا، اور جو پیٹ کے ہاتھوں پہنچے گا تو پیٹ کے ہاتھوں کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ، خون، کڑوے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ، کچھر کے برابر بچھو ان پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گٹ سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گلے میں توپ پڑا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ جہنمیوں کو اگر اجازت مل جائے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کے لیے جلو جان سے تیار ہوگا، مگر وہاں یہ سب نہ ہوگا، جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔ محترم حضرات، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں وہی داخل ہوتا ہے جو بدبخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يعمل للہ بطاعہ ولم يترك له بمعصیہ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک نہ کرے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمیں ایسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور اس کی خوشنودی کے لیے گناہ کو چھوڑنا جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خواقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مساہم عزیزم محمد یحییٰ گنگا پور، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے فلسطین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، صدق اللہ العظیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کسی بے زباں کی زباں بن کے آیا ہوں، کسی کی فریادوں کا بیاں بن کے آیا ہوں، کسی کی سوزھائے جگر کا ترجمان بن کے آیا ہوں، اور میں ترجمانی کیوں نہ کروں، میری غیرت ایمانی کا سوال ہے، میں اپنے جذبات کے تلاقم کا سامنا کب تک کروں؟ وہ درد بھری آہیں، وہ گونجتی ہوئی سسکیاں، وہ بارودی فضا، وہ خون شباب سے لت پت مٹی، وہ نوخیسوں کا قبرستان، وہ لہو لہان منظر، آخر میں کب تک چشم پوشی کرتا، میں کہاں تک خاموش بیٹھتا؟ مگر جب میرے کانوں سے لرزتی ہوئی فریادیں ٹکراتی ہے اور ایک بھرائی آواز آتی ہے کہ او مسلمانان عالم،
او ملت گیزا، او اہل عرب و عجم، سنو سنو، مرز فلسطین